بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اپنی کتاب آؤ عروض سیکھیں جدید عروض پیش کروں گا مکمل، یعنی اس کے تمام صفحات آپ کے سامنے نظر آئیں گے آپ کو، اور اس سے یہ ہوگا کہ جن احباب کے پاس یہ کتاب نہیں ہے وہ یہ کتاب یہاں سے پڑھ سکیں گے بآسانی۔ اور اگر آپ یہ کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پر مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی PDF کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر گھر بیٹھے یہ کتاب منگوانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس کتاب کی فہرست آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کل 20 اسباق ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے دوست جو فاعل فعول وغیرہ سے گھبراتے تھے اور روایتی علم عروض کو پڑھنے کے باوجود انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور شاعری کا وزن سمجھنا اور موضوع شاعری کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، تو ایسے احباب کے لیے الحمدللہ یہ کورس تیار کیا گیا تھا، جو اللہ کے فضل و کرم سے کئی مرتبہ کروایا گیا، اور ہر مرتبہ بہت سے احباب نے یہ کورس کیا، اور اب بھی بہت سے لوگ واٹس ایپ پر مجھ سے براہ راست یہ کورس کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ صرف ان کے فائدے کے لیے ہے جو فاعل اور فعول وغیرہ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر آپ نے کتاب آؤ شاعری سیکھے کا مطالعہ کیا ہے اور فاعل فعول کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، یا وہ آپ کی سمجھ میں آنے لگے ہیں، تو پھر اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اس کتاب میں علم عروض یعنی شاعری کے وزن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اردو زبان ہی کے صرف 3 الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے، اور وہ 3 الفاظ ہیں اردو کے 3 حروف نافیہ، حروف نفی، نا، نہ اور نہیں۔ یہ اردو میں 3 الفاظ ہیں، نا جیسے نامناسب، اور نہ جیسے نہ کرو، اور نہیں جیسے مناسب نہیں۔ تو ان 3 الفاظ نہ، نا اور نہیں، ان کو سامنے رکھ کر اس کتاب میں وزن شعری کو مکمل طور پر سکھایا گیا ہے، اور اردو شاعری میں استعمال ہونے والے 100 سوا 100 کے قریب جتنے اوزان ہیں ان سب کو اسی پیمانے پر پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ 20 اسباق آپ نے دیکھ لیے، اس کا انتصاب بھی ہے۔ انتصاب میں نے ان تمام احباب کے نام کیا ہے جنہوں نے شروع میں یہ کورس کیا تھا مجھ سے، اور ان کی رضامندی سے ان ناموں کو اس کتاب میں شامل کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مقدمہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں مقدمے پر تھوڑا روک دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں، اور اس کے بعد پھر یہ پہلا سبق ہے۔ پھر اس پہلے سبق کا کام ہے، اور اگر کتاب آپ کتابی شکل میں منگواتے ہیں تو 2 صفحے اس میں مشق کرنے کے لیے بھی دیے گئے ہیں، ہر سبق کے بعد 2 صفحے دیے گئے ہیں۔ دوسرا سبق ہے متحرک اور ساکن کے بارے میں، اور اس میں متحرک ساکن کو انتہائی آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے، چونکہ سکھاتے وقت یہ اندازہ ہوا کہ بہت سے احباب کو متحرک اور ساکن ہی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 صفحے اسی طرح خالی دیے گئے ہیں۔ تیسرے سبق میں شعر کا وزن شروع کیا گیا اور بنیادی باتیں اس میں بتائی گئیں۔ پھر اس تیسرے سبق کا یہ کام ہے، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ان تمام اسباق کے نام اور آگے ان کا وقت لکھ دوں گا، تاکہ کوئی بیچ کا کوئی ایک سبق دیکھنا ہو آپ کو، آدھی آواز پوری آواز جیسے چوتھے سبق میں ہے، صرف اسی کو دیکھنا ہو تو آپ کو آدھی آواز پوری آواز کے آگے جو وقت لکھا ہوگا اس پر کلک کریں گے تو ویڈیو کا یہی والا حصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا دوسرا صفحہ بھی دیکھ لیں ذرا، مزید واضح ہو جائے۔ یہ اس سبق کا کام ہے، اور پھر اس کے بعد 5واں سبق ہے چھوٹے اوزان۔ اب یہ چھوٹے اوزان کیا ہوتے ہیں یہ آپ خود پڑھ لیجئے، پھر یہ اس کا کام ہے۔ اور پھر 2 صفحات کے بعد چھٹا سبق ہے۔ چھٹے سبق میں 4 حرفی اوزان، یعنی وہ اوزان جو 4 حروف پر مشتمل ہیں، وہ سمجھا کر ان کا کام دیا گیا ہے۔ اور 7ویں سبق میں 5 حرفی اوزان کو سمجھایا گیا ہے اسی آسان انداز میں، ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ مثالیں آپ دیکھیں تھوڑی سی خوبصورتی سے، سراسر، سرسری اور اسرا، یعنی سین اور را کو
لازم کر کے گویا ایک خوبصورتی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ویسے اور مثالیں بھی بن سکتی ہیں۔ 8ویں سبق میں پھر ترقی کر کے 2 رکنی مشق کروائی گئی۔ پہلے گزشتہ اسباق کا خلاصہ ہے تاکہ وہ ذہن سے اوجھل ہو گیا ہو تو سامنے آ جائے، پھر یہ مختصر سی مشق ہے اور یہ سبق کا کام ہے۔ انتہائی مختصر سبق اس میں پیش کیے گئے تھے تاکہ پڑھنے میں بھی آپ کو دقت نہ ہو، اور یہی کورس آپ واٹس ایپ پر بھی مجھ سے کر سکتے ہیں۔ 9ویں سبق میں گزشتہ اسباق کا خلاصہ اور پھر 4 رکنی اوزان کو پیش کیا گیا ہے اور پھر اس کا کام دیا گیا۔ اچھا، اس کتاب میں اردو کے جو اوزان تھے مفعول فاعلات مفاعیل فاعل یا فعول 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 فعول، تو ان کے نام جو ہے بڑے مشکل ہیں روایتی عروض میں۔ میں نے یہ کیا ہے کہ جو مشہور مصرے ہیں، جیسے یہ وزن ہے اور اس کا عروضی روایتی عروض کے مطابق اس کا وزن تھا فاعل 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 فاعل، تو میں نے اس کا نام رکھا ہے اے رسول اے امی خاتم المرسلین۔ اسی طرح ہر وزن کا جو نام رکھا گیا ہے وہ مشہور مصرے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ یہ اس سبق کا کام ہے۔ اور 11ویں سبق میں جو وزن پیش کیا گیا ہے، گزشتہ اسباق کا خلاصہ ہے پہلے صفحے میں، اور جو وزن پیش کیا گیا ہے اس کا نام آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، گداگر تواضع کند خوئے اوست، یعنی فقیر اگر تواضع کرتا ہے تو اس کی تو عادت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فارسی شعر ہے اور یہ اسی وزن پر ہے، گداگر تواضع کند خوئے اوست۔ یہ اس کی تھوڑی وضاحت ہے اس صفحے میں۔ پھر یہ اس سبق کا کام ہے۔ اور 12ویں سبق میں دوست ہیں اپنے بھائی بھلکڑ، بہت مشہور نظم ہے، نصابی کتابوں میں موجود ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ سبق مرتب کیا گیا۔ اس سبق میں جو وزن تھا وہ اس مصرے پر رکھا گیا، اس کا نام، یہ اس سبق کا کام ہے۔ اور 13ویں سبق میں جو وزن ہے اس کا نام رکھا ہے دل کی دھڑکن سب کی جان۔ ویسے روایتی عروض میں اس کا وزن ہے فعل 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 فع، یہ اس سبق کا کام ہے۔ 14ویں سبق میں جو وزن ہے اس کا نام ہے یہ علم و ہنر کا گہوارہ، یہ علم و ہنر کا گہوارہ۔ اس کا جو وزن ہے روایتی عروض میں وہ ہے فعل 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 فعل، وہ اگر اس کی کسی کو سمجھ آتی ہو تو وہ اس لحاظ سے وہ بہت آسان ہے، فعل 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 فعل، کسی بھی عین متحرک عین کو اس میں ساکن کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ باتیں پھر یہاں نہیں پیش کی گئی، یہاں آسان انداز میں کیا گیا ہے۔ 15ویں سبق میں جو وزن ہے مفاعیل 4 مرتبہ، اس کا نام ہم نے رکھا ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کا مشہور مصرع ہے۔ اس میں عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آخر میں پر بولتے ہیں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، جبکہ اقبال کی جو نظم ہے اس کا یہ شعر، اس کے اس شعر کے اندر آخر میں ہے، کیونکہ وہ ردیف انہوں نے بنایا ہے میں کو۔ 16ویں سبق میں میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، یہ بڑا مشہور مصرع ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں میرے نزدیک مشہور تھا، تو چونکہ یہ مجھے نظم بہت پسند آئی تھی، اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے کہ دل بدل دے میرا، اور بڑی درد بھری شاعری ہے اس کے اندر۔ یہ اس سبق کا کام آ گیا۔ اور 17ویں سبق میں جو وزن ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے سنو فضا بدل چکی ہے ہر طرف نکھار ہے۔ روایتی عروض میں یہ وزن تھا مفاعل 4 مرتبہ۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے اردو والوں کے لیے، جو ماہر ہوتے ہیں وہی اس پر قلم اٹھا سکتے ہیں۔ 18ویں سبق میں کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، یہ وہی ہے مفعول مفاعیل مفاعیل فعول۔ 19ویں سبق میں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اور روایتی عروض میں یہ وزن تھا مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل۔ پھر یہ آخری سبق ہے، اس سبق میں پورے کورس کا خلاصہ پیش کیا گیا 15 اصول اور 20 اوزان کی شکل میں۔ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اگر تو آپ کے پاس وقت کم ہو اور آپ نے فاعل فعول بھی آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کتاب کا مطالعہ کرنا بھی آپ کے لیے مشکل لگ رہا ہو، تو آپ صرف اس آخری سبق کا ایک دفعہ ہمت کر کے مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ آپ پر اچھی خاصی وضاحت ہو جائے گی وزن شعری کی۔ یہ اس سبق کا کام ہے۔
اور یہ خالی صفحات مشق کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے اگلے حصے میں پھر مشہور اشعار کے اوزان دیے گئے ہیں، اور یہاں وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ان سب کا وزن سمجھنے کے لیے درجہ ذیل 3 اصول ہمیشہ مد نظر رکھیے گا۔ شعر کے ہر وزن کے آخر میں ایک عدد ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں، کسی بھی نہ کو نہ کر سکتے ہیں، بالکل شروع میں اگر ایک ہی نہ ہو تو اسے نہ بھی کر سکتے۔ بس یہ 3 اصول اگر آپ نے ذہن میں رکھے تو آئندہ صفحات میں جو اوزان ہیں ان کے مطابق جو مشہور مصرے دیے گئے ہیں وہ بھی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ فعول 4 مرتبہ والا وزن تھا۔ اس وزن پر جو مشہور نظمیں، نعتیں، غزلیں کہی گئی ہیں وہ یہ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا میں نے پہلا مصرع جمع کیا، یہ میں نے بہت محنت سے یہ چیز مرتب کی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گداگر تواضع کند خوئے اوست، اس کے وزن پر یہ 6 مشہور نظموں کے مصرے پیش کیے ہیں، بلکہ 3 تو صرف کتابوں کے حوالے ہیں، بوستان سعدی، کریمہ اور گلستان سعدی۔ شیخ سعدی کا یہ پسندیدہ وزن تھا۔ تیسرے وزن میں مجھے کوئی کلام مستقل نہیں ملا تو میں نے یہ پوری نظم ہی اس میں لکھ ڈالی، شان الحق حقی صاحب کی۔ دل کی دھڑکن سب کی جان کے وزن پر 4 مشہور نظموں کے میں نے پہلے مصرے لکھ دیے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں 5واں وزن، اس کے تو کئی ساری نظمیں غزلیں اس وزن پر کہی گئی ہیں۔ چھٹے وزن کے مطابق بھی کئی نظمیں اور غزلیں کہی گئی ہیں۔ 7ویں میں بھی کئی ساری ہیں، 2 صفحے ہیں بلکہ۔ اور 8ویں وزن میں میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اس کے لیے مجھے 4 ملے تھے اس وقت جب میں یہ کتاب مرتب کر رہا تھا۔ یہ مشکل وزن جو میں نے کہا تھا نا، سنو فضا بدل چکی ہے ہر طرف نکھار ہے، اس کتاب کے اندر جو اصول ہیں ان کے مطابق اس کا وزن دیکھیں کتنا آسان ہے۔ لفظ نہیں کو 8 مرتبہ لکھ دیں، نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 10واں وزن ہو گیا، یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ 11واں وزن، 12واں، 13واں، 14واں وزن، 15واں، 16واں۔ یہ میں نے عربی اس پہ شعر پہ نام رکھا ہے بلغ العلا بکمالہ، یہ بھی ان اوزان میں شمار ہوتا ہے جو اردو کے آہنگ کے مطابق نہیں ہے لیکن اردو میں پسند بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، 17واں وزن۔ 18واں وزن، پھر یہ 19واں وزن، اور پھر یہ 20واں وزن۔ اس کتاب کے آخر میں 2-4 صفحات اس کے بھی دیے گئے ہیں کہ اگر آپ اپنی یادداشت کے لیے کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ تو یہ کتاب تھی احباب الحمدللہ ناچیز کی، اس کا نام ہے آؤ عروس سیکھیں جدید عروس، اور یہ کورس آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے کر سکتے ہیں ماہانہ سبسکرپشن حاصل کر کے، اور یہ کتاب گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، ڈاک خرچ بھی ادارے کے ذمے ہوگا۔ اس کی قیمت اور طریقہ مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھ لیں، اور اگر اس کتاب کی PDF حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی ماہانہ سبسکرپشن والوں کو میں فری میں دیتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو یہی ویڈیو دیکھ لیں، پسند آئی ہے تو اسے ویڈیو کو آگے دوستوں تک بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں کو پہنچائیں تاکہ جن احباب تک یہ کتاب نہ پہنچ سک رہی ہو یا جو وصول نہ کر پا رہے ہوں وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔